يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. دین عربی زبان میں قرض کو کہتے ہیں، اور دین عربی زبان میں بدلے کو بھی کہتے ہیں، اور ہمارے دین کو بھی دین اسلام کہتے ہیں. اس کے اندر بنیادی طور پر لین دین کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے جو ہم پڑھنے چلے ہیں. اس کو دیکھیں، پورا تقریباً پیج جو ہے یہ کور کر لیتی ہے. آیت الدین، قرض کی آیت. تو اس میں قرض کے تقریباً سارے کے سارے مسائل یکجا کر دیے گئے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. اے ایمان والو، جب بھی تم آپس میں کسی میعاد تک کے قرض کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے. یعنی عدل کسے کہتے ہیں؟ ظلم نہ کرنے کو، زیادتی نہ کرنے کو، یا کسی کی حق تلفی نہ کرنے کو. تو عدل کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی ایسا نقطہ نہ چھوڑے کہ جس میں کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اور لکھنے والا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرائے وہ کہ جس کے ذمے قرض ہے، جس کے ذمے قرض کی ادائیگی ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ اللہ اپنے رب سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس میں سے کوئی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر جس کے ذمے قرض ہے، جس نے عبارت لکھوانی ہے، وہ بے عقل ہو یا کمزور ہو. وَلَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یا وہ ڈکٹیشن کرانے کی، لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو. ان یمل، کہ وہ لکھوائے. ہوا خود، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی اس کے بہاف پر عدل کے ساتھ تحریر لکھوائے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ صرف ایک قرض پر اس کے کتنے اینگلز ہیں کہ جو کور کیے جا رہے ہیں، یعنی کوئی باقی بچتا ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جب بھی قرض کا لین دین ہو کسی وقت معین تک، تو اس کی تحریر ضرور لکھا کرو، کہ جو عام طور پر ہم نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص جو ہیں وہ فریاد کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی فریاد نہیں سنتا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے تو کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کرتا، اور پھر جب اس کی رقم ڈوبتی ہے تو پھر واویلا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے. تو یہاں پر حکم کے درجے میں ہے کہ جب بھی تم قرض کا معاملہ کرو آپس میں تو اس کو تحریر کیا کرو.
اچھا، اب ظاہر ہے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بہت کم تھی پڑھے لکھوں کی تعداد، اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لہذا اس کو کور کیا کہ تم میں سے کوئی لکھنے والا اس کو عدل کے ساتھ لکھے، یعنی کسی فریق پر زیادتی نہ ہو اور کسی کو اس کے حق سے ڈپرائیو نہ کیا جائے۔ اور پھر عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ایسے معاملات میں نہیں پڑھتے کہ پھر کل کو گواہیاں دینی پڑے گی، مجھے بھی عدالت جانا پڑے گا، تو یہاں منع کیا جا رہا ہے اس سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے اس پر یہ حق ہے کہ وہ اگر لکھ سکتا ہو تو تحریر ضرور لکھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ تحریر قرض لینے والا لکھوائے، قرض دینے والا نہیں۔ اب ہماری بینکوں کے ساتھ جتنی بھی لین دین ہوتی ہے، یعنی ان بینکوں نے تو یعنی ظلم کی انتہا کر دی ہے کہ وہ 5-6 صفحے چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے جس کو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، اس پر آپ کے وہ بلائنڈ سگنیچر کراتے رہتے ہیں کہ یہاں بھی سائن کر دیں، یہاں بھی سائن کر دیں، یہاں بھی سائن کر دیں۔ آپ ہفتہ بھر بھی اس ڈاکومنٹیشن کو پڑھتے رہیں تو شاید وہ پڑھی نہیں جا سکتی، اور اگر پڑھی جائے گی تو پھر اس میں کیا کیا انہوں نے نقطے رکھے ہوئے ہیں آپ کو ماننے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، یو ہیو نو آئیڈیا۔ تو یہاں بہت واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ تحریر لکھوائے، ڈکٹیشن کرائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور رب المال بھی، ربہ یہاں رب مالک کے معنوں میں ہے، اور ہو اپنے رب سے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور مال کے مالک کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو چیز قرض میں شامل نہ ہو اس کو قرض کی تحریر میں نہ لکھوائے، یعنی کوئی اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ اب ایک اور پروپوزیشن آ گئی کہ اگر جو قرض دینے والا ہے یا قرض لینے والا ہے، خاص طور پر قرض لینے والا، اس لیے کہ تحریر اس نے لکھوانی ہے، إِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، کہ جس کے ذمے قرض کو ادا کرنا واجب ہے، جس کے اوپر حق ہے، سفیہن او ضعیفن، وہ بے عقل ہو یا ضعیف ہو، چھوٹا ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا ہوا خود، اور یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ ڈکٹیٹ کرا سکے، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی اس کی جگہ پر، اس کے بہاف پر عدل کے ساتھ تحریر لکھوائے۔ اب ایک ایڈیشنل بات آ رہی ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ یہاں اپنے سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے، کیونکہ خطاب ایمان والوں سے ہے، لہذا اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنایا جائے، ممن ترضون من الشہداء، جن کو بھی تم گواہی کے لیے پسند کرو، ان تضل احداہما، کہ اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے۔ عام مترجمین نے یہاں پر ترجمہ بھول جائے کیا ہے، حالانکہ یہ دلہ یدل وہی لفظ ہے جس سے ضالین بنا ہے۔ تو اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو ایک دوسری کو یاد کرا دے۔ اب بھٹنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت چونکہ کمزور واقع ہوئی ہے تو وہ کسی فریق پر رحم کھائے، اور رحم کھاتے ہوئے گواہی میں تھوڑی سی ڈسٹورشن کرے، تو اس کا امکان موجود ہے خلوص کے ساتھ بھی۔ یعنی یہ مالی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ فوجداری معاملات میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی
قتل کے مقدمے کی چشمدید گواہ جو ہے وہ خاتون ہے، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اسے یہ خیال آئے گا کہ ایک قتل سے پہلے میری ایک بہن عورت جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اور اب اگر میں کھلی کھلی گواہی دوں گی قاتل کے خلاف تو وہ بھی پھانسی چڑھ جائے گا اور ایک عورت بیوہ ہو جائے گی۔ اب اس ہمدردی میں یعنی شی از لائکلی ٹو ڈسٹورٹ وٹنس، اصل ایشو یہ ہے۔ یہاں مالی معاملات میں کو محسوس کرتا ہے، کوئی خاتون محسوس کرتی ہے کہ یہ تو اس غریب آدمی پر بڑا بوجھ ہو جائے گا، یعنی نیک نیتی کے ساتھ، اور وہ اس نیک نیتی میں اصل گواہی دینے میں کچھ پٹک جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے تھا، یہ نہیں یہ تھا۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب انہیں بلایا جائے تو وہ جانے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، یعنی وہ بات جو پہلے حکم کے انداز میں اس آیت کے شروع میں کہی گئی تھی کہ جب بھی لین دین کا معاملہ کرو قرض کا تو اس کو تحریر کیا کرو، اب اسی کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ ولا تسموا، کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، ان تکتبوہ کہ تم اسے لکھو، صغیرا او کبیرا الی اجلہ، یعنی جب بھی وہ قرض کا معاملہ ہو وقت معین تک تو سستی نہ کیا کرو اس کو لکھنے میں، خواہ وہ قرض تھوڑا ہو یا بڑا ہو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہے۔ واقوم للشہادہ، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ وَأَدْنَىٰ اللہ ترتابو، اور اس سے زیادہ امکان ہے کہ تم شک و شبہ میں نہیں پڑو گے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں سوائے اس کے کہ وہ کوئی دست بدست لین دین ہو، تجارت ہو، تدیرونھا بینکم، جو تم آپس میں لیتے دیتے رہتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ یعنی اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی، لین دین ہوا اور وہ کیش میں سارا کا سارا نپٹ گیا، ڈلیوری بھی فوراً ہو گئی اور پیمنٹ بھی فوراً ہو گئی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے پارٹ پیمنٹ ہو رہی ہے یا کسی ایک طرح سے پیمنٹ ڈیفر ہو رہی ہے، یا دونوں طرف سے وہ پارٹ پیمنٹ چل رہی ہے، ڈلیوری بھی پارٹلی ہے اور پیمنٹ بھی پارٹلی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو لکھنا ہوگا۔ لیکن اگر بالکل ہر اعتبار سے ایک ڈیل مکمل، لین دین مکمل ہو گیا، تو پھر اس کو نہ بھی لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ بنا لیا کرو۔ یعنی مراد یہاں پر کیا ہے کہ ڈیل کرتے ہوئے، یعنی بہت سے ایسے کیسز جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں گے کہ دو فریقوں کے درمیان جھگڑا اس بات پر ہوا کہ بات یہ طے ہوئی تھی یہ نہیں ہوئی تھی، وہ کہتا یہ طے ہوئی تھی یہ نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس ڈیل کو بھی لکھا نہیں گیا کہ جب معاملہ ہو رہا ہے اس وقت بھی یہ لکھ لیں کہ طے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اتنی پرائز پر یہ چیز فلاں تاریخ کو ڈلیور کی جائے گی، اتنی مقدار میں، جو بھی اس کی تفاصیل ہے، تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا۔ ورنہ ایک فریق جو ہے وہ کہے گا کہ قیمت جو ہے وہ سے 10,000 تھی، دوسرا کہے گا کہ نہیں 9,000 تھی، تو یہ کیا ہے وہ 1,000 کا آپس میں جھگڑا پڑ گیا یا 500 کا جھگڑا پڑ گیا۔ تو جب بھی یعنی معاملہ آج طے ہو رہا ہے لیکن باقاعدہ جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ اگلے دن ہو یا کچھ گھنٹوں کے بعد ہو، تو جب معاملہ طے ہو رہا ہے تو اس معاملے کو لکھ لیا جائے، یہاں پر وہ مراد ہے، یعنی یہ قرض سے متعلق بات نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَا
اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کاتب دستاویز اور معاملہ کرنے والوں کے گواہوں کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسی حرکت کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو وہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، یعنی آن یور پارٹ یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک آفینس ہوگا، ایک گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، یعنی سارے یہ باتیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت مکمل ہوئی، دیکھیے پورا پیج جو ہے وہ اس ایک آیت پر مکمل ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آیت الکرسی طویل ترین آیت ہے، وہ عظیم ترین آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی آیات کا سردار کہا ہے، لیکن اپنے حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کی طویل ترین آیت یہ ہے۔ اب ایک اور اسی سے متعلق چیز، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا بھی نہیں پاتے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز رہن کے طور پہ قبضے میں رکھ لو، کوئی چیز رہن کے طور پہ قبضے میں رکھ لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر اگر کوئی کسی کو امین سمجھے، یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر ٹرسٹ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت پوری کی پوری واپس کرے، ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی بھی شہادت کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو جانتا ہے۔ یعنی یہ جو بما تعملون ہے، یعنی اس کو اگر محاورے میں ترجمہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو جانتا ہے، یعنی اس لیے کہ محاورے میں یہ حرکت کا لفظ جو ہے وہ ہیرا پھیری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا بہت عظیم مقام ہے، اس کی بھی 3 آیات ہیں۔ ان میں سے جو آخری 2 آیات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں تحفتاً ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امت کے لیے تحفہ۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یعنی نارمل جو عربی کا سینٹینس ہونا چاہیے جملہ اسمیہ کا، وہ کیا ہے؟ ما فی السماوات والارض وما فی الارض للہ، اس کا ترجمہ ہوگا آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ لیکن یہاں پر جو خبر تھی جملے کی اس کو پہلے لایا گیا ہے، تو اس سے اس کے اندر زور پیدا ہو گیا، حصر پیدا ہو گیا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس چیز کو کئی بار بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس حقیقت کو بیان کیا ہے، کہیں لہو ملک السماوات والارض، کہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی سب کچھ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ زمین، آسمان، اس کے بسنے والے دونوں کے، اور اس کے مابین جو کچھ مخلوق ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کی حیثیت ہمارے پاس امانت کی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ وہ اللہ کا ہے۔
اگر آج بھی آپ کسی دیہات میں جائیں، آپ کو پرانی مسجد کوئی ملے وہاں پر، تو اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ یہ در حقیقت مالک ہر شے خدا است، اصل میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، اور ہمارے پاس یہ چند روز کی امانت ہے، اللہ نے برتنے کے لیے ہمیں دی ہے، اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لے گا۔ یعنی موت جب آتی ہے تو واپس لے ہی لیتا ہے، اور موت سے پہلے بھی جب چاہے وہ کسی کو عطا کرتا ہے، اور جب چاہے اس سے چھین لیتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اس مضمون کا جو بار بار بیان ہے وہ ایسے تو نہیں ہے، یعنی یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر انسان کو یہ یاد رہے، معلوم ہو جائے اور یاد رہے، تو اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ نہیں، جب میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے تو پھر میں کسی کو کیوں دوں گا؟ اور اگر محسوس ہو کہ ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دیا ہے، اور جو اس کا اصل مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، یہ زکوٰۃ میں دے دو، یہ خیرات میں دے دو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ انسان کو وہ اللہ کے لیے دینا آسان ہوگا۔ صدقات و خیرات میں اور سائل کو دینے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ سائل ہم سے اللہ کے نام پر مانگتا ہے، جو مال کا اصل مالک ہے۔ دیکھیے، ہم ایک دوسرے کا بھی ریگارڈ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یعنی آپ لوگ مجھ سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو بہرحال آپ کے دل میں میری ایک عزت یقیناً ہے، اور کوئی شخص آپ سے جا کر کہے گا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے، آپ ضرور اس کا کچھ نہ کچھ خیال کریں گے۔ تو میری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جو آدمی آپ سے آ کر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر دو، تو سمجھنا چاہیے کہ میرا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دینا چاہیے کہ یہ سب کچھ میرے پاس جو ہے وہ ہے تو اسی کا، اور اسی کے واسطے سے وہ مانگ رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم حقیقت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور جو اسلام کا معاشی نظام سارا کا سارا جو ہے وہ اسی حقیقت پر بیس کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص کا ایک مال ہے، وہ چاہے تو اسے بیچے، چاہے تو اس کو آگ لگائے، چاہے تو اس کو سٹور کر لے، لیکن ذخیرہ اندوزی کیوں منع کی گئی؟ اس لیے کہ یہ مال اس کا ہے ہی نہیں، اللہ کی امانت ہے، لہذا اس پر حکم اللہ کا چلے گا۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احتکر الطعام 40 لیلۃ فقد بری من اللہ و بری اللہ منہ، کہ جس نے 40 روز تک خوراک کا یعنی اجناس کا، کھانے پینے کی چیزوں کا سٹاک کیا۔ سٹاک کیوں کرتا ہے انسان؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ مارکیٹ میں ایک قلت پیدا ہو جائے اور پھر اس کی قیمت بڑھ جائے اور پھر اس کو بیچ سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے لا تعلق ہے۔ قد بری من اللہ و بری اللہ منہ، وہ اللہ سے بری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو گیا۔ اسی طرح جتنی بھی صورتیں ہیں لین دین کی جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، کیوں حرام کیا ہے؟ اگر تو ہم اس مال کے مالک ہیں پھر ہماری مرضی چلنی چاہیے، اور اگر ہم اس مال کے مالک نہیں ہیں تو مالک کی مرضی چلنی چاہیے، اس میں ہماری مرضی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور خواہ تم چھپاؤ اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم ظاہر کرو اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ دیکھیے یہاں بات کو سمجھ لیجئے، ایک ہے عمل کا گناہ تو تب کاؤنٹ ہوتا ہے جب انسان وہ گناہ سرزد ہوتا ہے اس سے، لیکن وہ ارادہ کرے تو گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، لیکن ارادے کا محاسبہ جو ہے اس کا ہونے کا امکان ہے۔
یعنی کوئی بات جو میں نے دل میں چھپا رکھی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ ارادہ روب و عمل نہیں ہوا تو میری کھاتے میں گناہ تو نہیں لکھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے دکھائے گا ضرور کہ یہ تھا نا تمہارا ارادہ، یہ تھی نا تمہاری نیت۔ تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس بارے میں حساب لے گا۔ اب قیامت کا حساب کتاب جو ہے وہ کمپیوٹرائز حساب کتاب نہیں ہے کہ جس میں کسی کی مرضی کو دخل نہ ہو، یعنی کمپیوٹر کی کیلکولیشن میں کسی کی مرضی کو دخل نہیں ہوتا، یا آپ کیلکولیٹر سے کوئی چیز کرتے ہیں تو اس میں کسی کی مرضی کو دخل نہیں ہوتا، لیکن کوئی شخص خود جو ہے اگر حساب لے رہا ہے تو وہ چیزوں کو اگنور کرتا ہے کہ چل جائے، ابھی چھڑ دے، ابھی چھڑ دے، ابھی چھڑ دے، ابھی چھڑ دے۔ تو قیامت کا حساب جو ہے، یعنی جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو سوچتا تھا کہ وہ قیامت کا جو حساب کتاب ہے، پہلے تو اعمال نامہ سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا اعمال نامہ ہوگا کہ جس میں ایک شخص کی 60-70 سال کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اب کمپیوٹر نے آ کر اس کو سمجھنا، اس کا تصور کرنا بڑا آسان بنا دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو پورے کمرے میں وہ رکھا جاتا تھا، پھر ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، اور اب یہ ہر جیب کے اندر ہمارے ایک پورا کمپیوٹر ہے، اچھی خاصی اس کی میموری ہے، ہم لیے پھر رہے ہیں۔ تو اب قیامت کا تصور نسبتاً آسان ہو گیا کہ وہاں سافٹ شکل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ہے کتاب اعمال نامہ سب کا، جس میں ہر ایک کے اپنے حساب میں، اپنے کھاتے میں اعمال جو ہے وہ درج ہوں گے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو فارم کے اندر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وہ تصویر دکھائے گا، لے دیکھو تم ہی ہو نا، اقرا کتابہ کا الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، کہا جائے گا اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اب یعنی اسی کو کنٹینیو کیا جائے کہ وہ وزن اعمال اور محاسبہ کیا ہوگا، تو آج کمپیوٹر کے دور میں ایسا ہمارا ذہن کہتا ہے کہ میرا اعمال نامہ جو ہے یوں کمپیوٹر میں فیڈ کیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ میں پاس ہوں کہ فیل ہوں۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت ہو یا اس طرح کی اور آیات ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہوں، اس میں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو، اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے بڑا سیدھا سوال کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ اعمال نامے ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، محاسبہ ہوگا، لیکن خالص حساب کی بنیاد پر ہم میں سے کوئی بھی پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پھر حساب تو حساب ہے، حساب میں تو پھر مجھے اپنے ہر ایک ناخن کا بھی حساب دینا ہے، ایک ایک بال کا بھی حساب دینا ہے، آنکھوں کا بھی حساب دینا ہے، کانوں کا بھی حساب دینا ہے، ہاتھوں کا بھی حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو جب حساب کی بات آئے گی تو حساب میں تو وہ نعمتوں کا حساب بھی آئے گا نا، کہ یعنی جیسے بیلنس شیٹ کے اندر ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا، تو ہر نعمت جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی اور اس کے اگینسٹ جو ہے شکرانہ جتنا شکر ادا کیا ہے وہ کریڈٹ ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم تو اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور یہ ہے اصل انعام اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی سورہ فاتحہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں کس چیز کی ہدایت مانگی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جنہوں نے تجھے خوش کر کے تجھ سے انعام لیا۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ مغفرت. تو یہاں بھی وہی مضمون ہے، ان تبدو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپائے رکھو، يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور پھر جسے چاہے گا اسے بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. زیادتی کا تو کوئی امکان نہیں، یعنی جو بھی سزا ملے گی ہر شخص کو اپنے اعمال ہی کی ملے گی. لیکن یہ پلی جو ہے یہ کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کہ جی اسے سزا کیوں نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے. تو جس سے راضی ہو جائے گا اس کی برائیوں سے، اس کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا، اور جس سے ناراض ہوگا، یعنی جس نے اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے انعام سے محروم رہ جائے گا. اور جب تک مغفرت کا انعام نہ ملے کوئی گیٹ تھرو نہیں ہو سکتا، پاس نہیں ہو سکتا. تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس کے پاس جب کوئی اختیار ہوتا ہے تو وہ اپنے اختیار کو ایکسرسائز کرتا ہے بلا روک ٹوک. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے اختیار مطلق کو ایکسرسائز کرے. ہم اسے پابند کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا ہوا جی، یہ کیا ہوا جی، یہ کیا ہوا جی. تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اسے بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو ہمارے اعمال کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے امید ہو کہ اللہ راضی ہوگا، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے خیال آئے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہ چیز جو ہے جہاں بھی کوئی پرسن ہوگا ڈیسائیڈ کرنے والا، وہاں یہ چیز لازماً آئے گی. ہر سب آرڈینیٹ جو ایک اچھا سب آرڈینیٹ ہوتا ہے وہ صرف کاروائی پوری نہیں کرتا بلکہ اپنے باس کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش جو ہے ہمیں کرنی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے اعمال کبھی بھی حساب کتاب کے اعتبار سے مجھے کامیابی نہیں دلا سکتے. یہ عمل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور یہ بیک وقت امید ہو. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ مومن جو ہے وہ بین الخوف والرجاء ہے، کہ ایک طرف اس سے اللہ کا خوف ہو کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے امید ہو کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے گا، بخش دے گا، معاف کر دے گا. تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. احادیث میں آتے ہیں الفاظ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر اللہ تعالیٰ نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے تو اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مالک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ گناہگار سے گناہگار کو بخش دے تو بھی اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب سورہ نساء میں 2 دفعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں البتہ اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے قیامت کے دن کی، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ مائدہ کے آخر میں. بڑی عجیب مناجات ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا. یعنی بیک گراؤنڈ ایسی معلوم ہوتی ہے کہ عیسائیوں کا حساب اللہ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. تب پروزیکیوشن وٹنس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر سمن کیا جائے گا کہ وہ آ کر گواہی دیں کہ اللہ میں نے تیرا دین ان کو پورا پورا پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ ابن مریم،
کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ نہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور میری زندگی میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی بھی نہیں، اور جب تو نے مجھے لے لیا، اٹھا لیا، کنتا انتر رقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک سافٹ کارنر جو ہے اس کو پرسو کرنے کا طریقہ ہے نا، کہ میری زندگی میں تو انہوں نے نہیں کیا شرک، اس کے بعد تو نگہبان تھا، تو نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ شرک کریں۔ اور اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ میں اس وقت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو آل مائٹی ہے اور حکمت والا ہے، یعنی تجھے پوچھے گا کوئی نہیں۔ اگر تو اتنے بڑے گناہ گاروں کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیرا بیٹا بنا دیا، اگر تو انہیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، تو بالا دست ہے، آل مائٹی ہے، حکمت والا ہے، لہذا تجھے کوئی روک نہیں ہے۔ سورۃ شمس کے آخر میں بھی یہی بات آئی ہے، یعنی اس کا الٹ آیا ہے کہ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ جب ان میں سے ایک سرکش آدمی اٹھا اور اس نے اگلی ٹانگیں اس اونٹنی کی کاٹ دی، تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا۔ اس دنیا میں کیا ہے، نہیں کوئی ایک چودھری ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اور اتھارٹی بھی ہوتی ہے، کوئی بڑا جاگیردار ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اور بڑی اتھارٹی ہوتی ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور ہر شخص جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے یہ ایزیوم کر کے کرتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ میں نے اس قوم کو تباہ کر دیا یوسف علیہ السلام کو جھٹلانے اور اس نشانی کو پردست درازی کرنے کی وجہ سے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا، یعنی کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی سب سے پہلے مومن جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے نا ایسا امکان کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو اپوائنٹ کرے لیکن اس کا دل نہ مانے کہ مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، یا وہ اتنا کمزور اور ڈرپوک ہو کہ وہ کھل کر اعلان نہ کر سکے کہ میں نمائندہ ہوں اور رسول ہوں۔ نہیں، اللہ کا رسول اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوتا ہے اس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اور اعلانیہ اعلان کرتا ہے اس کا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، سو ڈڈ دا بلیورز، یعنی اسی طرح ایمان لائے ایمان والے بھی۔ کل آمن باللہ، اب تفصیل آ رہی ہے کس کس چیز کو مانا انہوں نے۔ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتہ ہی اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ ہی اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولہ ہی اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں پر جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان میں سے سب سے پہلی بات کہی ہے ملائکہ، فرشتے۔ اور بڑی حیرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ
جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب خود مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ ہیں کہ جو فرشتوں کے پرسونیفائڈ وجود کا انکار کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ شروع ہوا سر سید احمد خان مرحوم سے کہ انہوں نے بھی فرشتوں کے پرسونیفائڈ بینگ کا انکار کیا کہ وہ باقاعدہ کوئی پرسونیفائڈ بینگز مشخص ہستیاں نہیں ہیں بلکہ یہ فورسز آف دا نیچر ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ یعنی جو سائنسی ہمارا علم ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دین پڑھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کبھی کہ یہ تو ایک سائنٹیفک پروسیس ہے کہ جس کے تحت بارش ہو رہی ہے. یہ تو سائنٹیفک پروسیس ہے جس کے تحت کوئی فصل جو ہے وہ اگ رہی ہے. یہ تو ایک سائنٹیفک پروسیس ہے بالکل میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ کوئی کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور کوئی بال بال کسی حادثے سے بچ جاتا ہے. تو یہ بیچ میں فرشتے کہاں سے آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا ہے فرشتوں کا تو اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ وہی جو فورسز آف دی نیچر ہیں، لاز آف دا نیچر ہیں، ان کو فرشتے کہہ دیا گیا. یہ موقف اختیار کیا سر سید احمد خان نے اور پھر ان کے بعد جو بھی ان کے پیروکار جن کو ہم عام طور پر منکرین حدیث کہتے ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو ان کے ایسے ہی نظریات ہوں گے. لہذا سب سے پہلے یہاں پر کہا گیا فرشتوں کو. پھر اس کے بعد کتب ہی، اللہ کی کتابیں، یعنی وحی کے بارے میں بھی یہ سارے جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں اللہ ماشاء اللہ اور تمام جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں ذرا ماڈرن ذہن اور سائنس اور سائنسی علم جو ہے وہ ان کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے، اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ قرآن مجید کو بھی سائنس کی روشنی میں پڑھتے ہیں. چاہیے یہ کہ سائنس کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھا جائے لیکن وہ قرآن مجید کو سائنس کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی ہر چیز کی کوئی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ جو سائنٹیفکلی پروو ہو جائے. قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ذکر ہے فرعون اور آل فرعون کے غرق ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی دو تودوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا. یعنی ایک یہ پانی کی دیوار ہے، اس کے پیچھے بھی پانی، ادھر پانی کی دیوار ہے، اس کے پیچھے بھی پانی، اور بیچ میں سے خشک راستہ نکل آیا. تو لاہور میں دو بھائی تھے، وہ اس پر گفتگو کر رہے تھے. تو ایک ذرا ان میں سے ذرا سائنسی ذہن کا مالک تھا تو اس نے جیسے سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ اصل میں وہ مد و جزر تھا کہ جب جزر کی کیفیت تھی پانی جو ہے وہ نیچا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے اور جب مد آ گیا تو فرعون اور آل فرعون ڈوب گئے. تو وہ دوسرے بھائی نے کہا جو اہل سنت میں سے تھا تو اس نے کہا لے کرایہ میں پرنا کراچی دا چل کراچی چلیے تو جدن جزر ہوئے تو میں لنگ کے دکھائی. تو ظاہر بات ہے کہ جزر جو ہے اس میں پانی کا لیول نیچے ضرور ہوتا ہے لیکن بیچ میں کوئی خشک راستہ تو نہیں نکل آتا، ہرگز نہیں نکلتا. یعنی ایک بات کہ بس صرف ایک کرنے کے لیے کہ کوئی جو سائنس پڑھنے والا آدمی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، سائنسی قوانین بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے کسی قانون کو توڑ سکتا ہے. اسی کا بنایا ہوا قانون ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھے اور جب وہ چاہے گا وہ پانی کو حکم دے گا تو پانی اپنی سطح ہموار نہیں رکھے گا. اسی طرح آگ کو جلانے کا حکم کس نے دیا؟ آگ کو جلانا کس نے سکھایا؟ اللہ رب العالمین ہی نے سکھایا. لیکن جب اس کا وہی رب آگ کا اس کو کہے گا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، تو آگ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رسپونڈ نہ کرے. تو سب سے پہلے فرشتوں کا ذکر کیا، پھر کتابوں کا ذکر کیا. اچھا اب کتابوں میں بھی یعنی اشعار ہیں سر سید مرحوم کے کہ وہ قرآن کے جو جبرائیل لے کے آیا ہے وہ قرآن مجھے نہیں چاہیے، میں تو وہ قرآن پڑھتا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جاری ہوا ہے. یعنی ایک سائنٹیفک اصطلاح ہے کہ سبجیکٹو فینومینن اور آبجیکٹو فینومینن.
آبجیکٹو وہ ہے کہ جیسے آپ نے ریسیو کیا ویسے ہی آگے بیان کر دیا بغیر کسی کمی بیشی کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹیوٹی ہے۔ اور آپ نے کوئی بات سنی اور اپنے ذہن میں اس کو پکا کر پھر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹیوٹی ہے کہ اس میں آپ کا ذہن بھی شامل ہو جائے گا، آپ اس میں سے کچھ پلس مائنس بھی کریں گے اور جو آپ کی سمجھ میں آیا وہ آپ بیان کریں گے۔ تو پروفیسر یوئنگ یہ ایف سی کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے، انگریز تھے۔ تو علامہ اقبال بھی چونکہ وہ فلسفی تھے، فلسفے کے پروفیسر تھے، علامہ اقبال بھی فلسفے کے طالب علم تھے، تو بھارت سینئر تھے، بزرگ تھے۔ تو ایک کسی محفل میں انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈو یو آلسو بلیو ان دا سیم نان سینس ڈاکٹرن آف دا مسلمس دیٹ قرآن واز دی آبجیکٹو فینومینا آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ واٹ ٹو ٹاک آف ہم، اٹس مائی اون ڈیلی ایکسپیرئنس، کہ جب مجھ پر اشعار کی آمد ہو جاتی ہے تو پھر میں ان اشعار میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ دوبارہ علامہ اقبال کا ایک اپنا کانفیڈنس تھا کہ ان کے دل میں جو ایمان جو تھا وہ راسخ تھا، لہذا منہ توڑ جواب دیا انہوں نے، لمبی چوڑی بات کی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب مجھ پر اشعار کی آمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اشعار ڈالتا ہے، تو پھر میں ان اشعار میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ایک اعلیٰ ترین انسان بھی تھے، انتہائی خوش اخلاق ہستی بھی تھے، سچے بھی تھے، دیانتدار بھی تھے۔ اب ان سب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر مانا جائے تو بھی ہی از کمپیریبل ود دا ادرس۔ سچا تو مجھے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے، دیانتدار تو میں اور آپ بھی ہوں، ہمیں بھی اچھے اخلاق سے ہر ایک ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں بھی عدل کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت جس پر ایمان لانا مقصود ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار ماننا نہیں، ان کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ دیکھیے مکے کے کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا، لیکن انکار کس بات کا کیا؟ اس بات کا کبھی انکار نہیں کیا کہ آپ سچے نہیں ہیں، یا آپ پہلے امانت دار ہوتے تھے اب امانت دار نہیں ہیں۔ انکار کس چیز کا کیا؟ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو بڑے واضح الفاظ میں یہ بات جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے کہ ہر ایک ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ایک ہے فضیلت، یعنی انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ بھی بات ہم تیسرے پارے کے آغاز میں پڑھ کے آئے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ پیغمبر ہیں جن میں سے ہم نے ایک دوسرے پر، جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ لا نفرق، یعنی ایک دوسرے پر فضیلت تو ہے لیکن ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ ہم کسی کی توہین نہیں کر سکتے، ہاں کسی کے مناقب بیان کر سکتے ہیں، کسی کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ہے، انہیں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو وہ ان کا ایک خاص مقام ہے۔ لیکن کسی نبی کی توہین کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کے رسول یا نبی ہونے کا انکار ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کے یعنی جھوٹے سچے واقعات تورات میں ڈال کر یعنی انڈائریکٹلی ان کے رسول ہونے کا انکار کیا ہے، اس لیے کہ رسول یا نبی معصوم ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں اسے ہو سکتا، ہاں یعنی وہ جس مقام پر جانا چاہتا ہے وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے وہ مغفرت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کو مائنس کر سکیں، کسی کو ڈسکریمنیٹ کر سکیں، کسی کی توہین کر سکیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا،
اور وہ سب کے سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ بالکل وہ انگریزی کا محاورہ لسن اینڈ اوبے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسولوں کو ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم، اللہ تعالیٰ کی جو بھی منشا اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، اس کا ماننا جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، اور اس کا اعلان کرنا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سنوں اور مانوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کا لازمی تقاضا ہے. یعنی عملی طور پر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی جا سکتی ہے، لیکن ان پرنسپل یہ اپنے دل میں بھی ٹھاننا اور اس کا اعلان بھی کرنا کہ ہم اللہ کے رسول کی ہر بات کو سنیں گے اور مانیں گے. غفرانک، یہ دیکھیے، یہ غفرانک، یہ غفرانہ کی نون کی زبر جو ہے یہ اپنے اندر کچھ چھپائے ہوئے ہیں. یعنی اسم کی نارمل حالت جو ہوتی ہے وہ رفع کی ہوتی ہے، لیکن اگر رفع کی جگہ ہمیں نصب نظر آئے، جیسے سبحان اللہ، سبحانہ، اب اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ عام طور پر تو ہم آسان ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، لیکن آپ لفظاً دیکھیں تو یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اسبح سبحانک، اے اللہ میں تیری پاکی کی تسبیح کرتا ہوں. اسبح، اب اسبح کا یہ مفعول بن جائے گا کہ میں کیا تسبیح کرتا ہوں؟ سبحانک، تیری پاکی کی. تو یہاں بھی وہی ہے کہ غفرانک، یہاں پر محذوف مانے جائیں گے الفاظ کہ ہم طلب کرتے ہیں تیری بخشش. غفر یغفر، اس کا مصدر مغفرت بھی ہے، غفران بھی ہے. تو نسألک غفرانک، ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. تو آخری آیت رہ گئی، انشاءاللہ اگلی نشست پہ اس کو پڑھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بہت شکریہ. يا حامل القرآن